میرے ساتھ میرے اعمال صرف قبر میں جا رہے ہیں، لیکن ہائے افسوس، نہ میرے پاس نماز ہے، نہ میرے پاس دیانت ہے، نہ میرے پاس ایمانداری ہے، نہ میرے پاس تقوی ہے، نہ میرے پاس صداقت ہے۔ یہ سب کچھ تو میں سنتا تھا، لیکن میں اس پر عمل نہ کر سکا تھا۔ میں دنیا کی ہی عیش و عشرت مستی میں کھویا رہا۔ مجھے کیا پتا تھا اچانک بستر پر پڑ جاؤں گا، مجھے کیا پتا تھا اچانک مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مجھے کیا پتا تھا اچانک مجھے فالج کا اٹیک ہو جائے گا، مجھے کیا پتا تھا اچانک میری زبان کو گونگ لگ جائے گی، مجھے کیا پتا تھا اچانک میں شام کو بستر پر کمرے میں آرام کے لیے نکلوں گا اور صبح کو میری لاش میرے گھر والوں کو ملے گی۔ ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ اے میرے لاش اٹھانے والوں، اے میرے بھائیوں، مجھے کیوں قبرستان لے کے جا رہے ہو؟ مجھ پر خیانت کا بار ہے، مجھ پر دھوکے کا بوجھ ہے، نمازیں قضا کرنے کا بوجھ ہے، مجھے قبر میں ڈال دو گے، فرشتے آ کر سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا؟ میرے بدن سے قیمتی لباس اتار کر مجھے کفن پہنا دیا گیا، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھ میں نہانے کی طاقت نہیں، مجھ پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے لیکن ہٹانے کی سکت نہیں۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اجل نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے دیکھا بھی ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنون چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے۔ معزز مکرم محترم حضرات سامعین، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، خواہ وہ کافر یا فاجر حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست اور لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہے۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، آنکھوں کو رلانے والی، دلوں کو تھرانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں تک جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے کا نام ہے موت۔ نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ ہی دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ ہی بادشاہ کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے، بلکہ جب بھی حکم رب کائنات ہوتا ہے تمام تر دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔
اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو بھی موت نہیں چھوڑتی، اور اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ارے موت پر تو انسان کے اعمال کے رجسٹر بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ موت جب آئے گی تو یقین جانیں آپ کا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داری کوئی اور لے لے گا، آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا، اور آپ کو اس مال کا حساب دینا پڑے گا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا۔ نام نام نام۔ لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے موت کو میت کو قریب کریں، یہاں بھی آپ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ جب وہ دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے جنازے کو قریب کریں، یہاں بھی آپ کا نام ہرگز 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 نہیں لیا جائے گا۔ پھر آپ پر غم کرنے والوں کی 3 قسمیں ہوں گی۔ نمبر 1 وہ لوگ جو آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں، وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2 آپ کے دوست و احباب، وہ چند گھڑیاں، چند دن، چند ہفتے آپ پر غم کریں گے، اس کے بعد وہ بھی آپ کو اپنی ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نمبر 3 آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، وہ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے، پھر اس کے بعد وہ بھی آپ کو اپنی یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان سے آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا، اور اب اصل کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، مال، اولاد، صحت، آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی، آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ وہ گھڑی کتنی عجیب ہوگی، دنیا کے لہو و لعب میں مبتلا نہ ہو۔ پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا سب کو ہے۔ آج حاجی صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب گئے ہیں، کل آپ کو جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ ایک ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی، سب کو اپنے اپنے مطابق نمبرات حاصل کر کے ضرور جانا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں، میں آیات بینات پیش کروں۔ ویسے جہاں زیادہ قابل لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں۔ کہیں لوگ مجھے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہتے ہوئے دیکھنے لگے، پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ خدا کا ذکر کرتے ہوئے کیا ہچکچانا، اونچی بولیے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا سب کو ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن اپنی ڈیوٹی پوری کر کے ضرور جانا ہے۔ میرا پیغام صرف اتنا ہے، یہ ہے کیا چیز جس سے کوٹھی والا بھی ڈر رہا ہے، گاڑی والا بھی ڈر رہا ہے، بنگلہ والا بھی ڈر رہا ہے۔ موت کا نام لیجئے، ہر ایک پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے، ہر ایک کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہے۔
مولوی صاحب نے کس چیز کا نام لے لیا؟ یہ وہی موت ہے، جی ہاں جناب عالی، وہی موت جس نے اپنے بارے میں تعارف کروایا تھا جب رب کائنات نے اس کو حضرت اسرائیل کے ہاتھوں میں دینے کا ارادہ کیا۔ انا الموت الذی افرق بین ابنی و ابی، لوگوں میں وہ موت ہوں جو باپ اور بیٹے کو الگ کر دینے والی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، لوگوں میں وہ موت ہوں جو میاں اور بیوی کو جدا کر دینے والی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین بنتی و امی، لوگوں میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹی کو الگ کر دینے والی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین اخی و اختی، لوگوں میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہن کو جدا کر دینے والی ہوں۔ یعمر القبور و یخرب القصور، جو محلوں کو ویران کر دیتی ہے، قبروں کو آباد کر دیتی ہے، میں وہ موت ہوں۔ کسی جاتے ہوئے جنازے کو دیکھ کر یہ مت سوچنا مجھے ابھی بڑی دیر ہے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے۔ یاد رکھنا میں وہ موت ہوں جو چھوٹوں پر بھی آتی ہوں، بڑوں پر بھی آتی ہوں۔ میں وہ موت ہوں جو تمہارے پاس بھی آ جاؤں گی، کوٹھی والے کے پاس بھی آ جاؤں گی، گاڑی والے کے پاس بھی آ جاؤں گی۔ جب بھی حکم رب کائنات ہوگا تمام صفوں اور محلات کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ موت ایسی حقیقت ہے جس کو سننے کے بعد کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے انتظامات کر لیے، لیکن کون جانتا ہے، کسے پتا ہے کہ کل کا سورج کون دیکھے گا؟ کتنے لوگ راتوں کو حساب جوڑ کر سوئے ضرور، صبح اٹھ کر فلاں پارٹی میں جائیں گے، اچانک موت کا فرشتہ حاضر ہو گیا، ہماری باتیں سن کر مسکرانا شروع کر دیا۔ ظالم خواب کیا کیا دیکھ رہا ہے، دیکھ رب نے مجھے تیرے دروازے پہ بھیج دیا۔ ہزاروں خواب ہم نے تیار کیے، کیا زندگی نے یہ لمحہ ہمیں نہیں دکھایا؟ شوہر پردیش سے آیا، بیوی بچے کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اس بیٹے کو ڈاکٹر، اس کو انجینئر، اس کو پائلٹ، دیکھنا اس کی شادی بھی کتنی دھوم دھام سے کریں گے۔ ابھی بیٹھ کر یہ خواب گنا ہی رہے تھے، اچانک مسجد سے انہی کی موت کا اعلان ہو گیا۔ کتنے لوگ گھروں سے نکلے تو اپنے پیر پر گئے، لیکن واپس چار کاندھوں پر آئے۔ موت نے کون سا نقشہ نہیں دکھایا؟ پوری دنیا میں جا کر پوچھو، کیا تیرے گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھا ہے؟ تو کوئی 3 گنائے گا تو کوئی 4 گنائے گا، اور کسی گھر سے جواب میں صرف رونے کی صدا آئے گی۔ جب آپ پوچھیں گے ماں رو کیوں رہی ہے، آواز آئے گی بیٹا تو ایک جنازے کی بات کرتا ہے، میری تو زندگی کا چراغ بھی اکلوتا تھا، وہی میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، میرا جوان بیٹا اچانک دنیا سے چلا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کو قبرستان میں اتار کر آئے ہیں، ارے تو خود نہیں گیا بلکہ مردہ تجھے زبردستی لے گیا۔ تم نے اس کو اس کا گھر نہیں دکھایا بلکہ اس نے تم کو تمہارا گھر دکھایا اور کہا میرے بھائی آج جہاں مجھے لے کر آئے ہو کل کوئی تمہیں بھی ضرور لے کر آئے گا۔ آج کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اٹھاؤ مرنے والوں کی تاریخ، غسل کر کے گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ ارے وہ وقت بھی تو یاد کر لیا کرو جب موت آ کر تمہارے گلے پر ہاتھ رکھ دے گی، ایک لمحہ موقع نہیں دے گی، جب روح نکل جائے گی تو جو اکڑا کرتا تھا آج وہ مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتے، آج ان پر چادر بھی کوئی دوسرا ڈال رہا ہے۔ جب زندہ تھے تو کئی کئی گھنٹے صابن سے غسل کیا کرتے تھے، لیکن آج موت نے اتنا لاچار کر دیا ہے، اپنے بدن پر صابن لگانا تو بڑی بات ہے، اپنے ہاتھ سے بدن پر پانی تک نہیں ڈال سکتے، اپنے ہاتھ سے بدن پر پانی تک ڈالنا تو بڑی بات ہے، آج اپنا پردہ تک خود نہیں کر سکتے، تو یہ اکڑتا کس بات پر ہے؟ یہ زندگی ایسا دھکا دے گی ساری اکڑ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اب اگر انہیں غسل دیا جائے گا تو پانی ڈالنے والا اور ہے، بدن ملنے والا اور ہے، کوئی کہتا ادھر سے پانی ڈالو، کوئی کہتا یہ حصہ سوکھا رہ گیا، پھر اکڑتا کس بات پر ہے؟ کیا چارپائی پر نہیں سونا؟ یہ زندگی اس طریقے
صدقے سے پچھاڑے گی جسے ساری زندگی اپنے قریب آنے نہیں دیا. آج وہی تیرا جنازہ اٹھا رہا ہے. وہی حضرات جو کل تک جینے اور مرنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے, جو کہتی تھی میں تیرے بنا جی نہیں سکتی, جو کل تک جینے اور مرنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے, آج وہی تجھے جلد گھر سے نکال کر قبرستان بھیجنے کو تیار ہے. کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا, نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. لیکن اگر تو نبی کی سنت پہ چلے گا, نبی کے فرمان کو بجا لائے گا, پھر میدان محشر میں جب سب پریشان ہوں گے کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا, تو پریشان حال ہوگا. اگر جملہ پسند آ جائے ایک ایک حضرات ضروری نہیں اشد ضروری سمجھ کر سبحان اللہ کی صدائیں لگائے گا. رب کعبہ کی قسم, ایسے عالم میں جب سورج سروں تک پہنچ جائے گا تو تیری سفارش کرنے کے لیے جو آگے بڑھ کے آئیں گے وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ حسنین کا نانا ہوگا, فاطمہ کا بابا ہوگا, سرور کائنات ہوں گے, فخر موجودات ہوں گے, آمنہ کا لاڈلا ہوگا, عبداللہ کا دلارا ہوگا, تمام مخلوق انسانی کے حسین پھول ہوں گے, خالق کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ ہوں گے. موت تو کبھی نہ کبھی ضرور آئے گی, لیکن مجھے بتاؤ کیا یہ دھوکے والا خیانت والا مال چھوڑ کر مرو گے؟ کیا جھوٹ سود رشوت کے کمائے ہوئے مال سے جو اپنا سیٹ اپ بنایا ہے یہ مال چھوڑ کر مرو گے؟ کیا ہمیں قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دینے؟ کیا ہمیں نزا کا عالم سے گزرنا نہیں ہے؟ کیا وہ گھڑی نہیں آئے گی کسی کی آنکھیں چھت سے لگی ہوئی ہوگی اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہوگا, عزیز رشتہ دار رازدار کمروں کی دیوار سے افسردہ کھڑے ہوں گے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے کہ ان قریب اس کی روح قبض ہونے والی ہے, اور وہ بستر پر لیٹا نہ ان کی زبان کام کر رہی ہوگی نہ ہاتھ کام کر رہا ہوگا. ہاں عقل تو کچھ ضرور کام کر رہی ہوگی. ہائے میرے وہ بنگلے, ہائے میری وہ کاریں, ہائے میرا وہ بینک بیلنس, ہائے میرے بدن پر موجود حرام کی روزی سے ملبوس کپڑے, لیکن اس وقت کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. نزا کا عالم ہوگا, روح قبض ہو رہی ہوگی, جان رہے ہوں گے نہ یہ کپڑا میرے پاس رہے گا, نہ یہ مال میرے پاس رہے گا, نہ یہ کاریں میرے پاس رہے گی, نہ یہ موٹر سائیکل میرے پاس رہے گی, نہ یہ بزنس میرے پاس رہے گا, نہ یہ نوکری میرے پاس رہے گی, نہ میرے بیوی بچے اہل و عیال میرے پاس رہیں گے. لیکن ہائے میری غفلت, میرا سب کچھ مجھ سے چھوٹ رہا ہے, میرے ساتھ میرے اعمال صرف قبر میں جا رہے ہیں. لیکن ہائے افسوس, نہ میرے پاس نماز ہے, نہ میرے پاس دیانت ہے, نہ میرے پاس ایمانداری ہے, نہ میرے پاس تقوی ہے, نہ میرے پاس صداقت ہے. یہ سب کچھ تو میں سنتا تھا لیکن میں اس پر عمل نہ کر سکا تھا. میں دنیا کی ہی عیش و عشرت مستی میں کھویا رہا. مجھے کیا پتا تھا اچانک بستر پر پڑ جاؤں گا, مجھے کیا پتا تھا اچانک مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, مجھے کیا پتا تھا اچانک مجھے فالج کا اٹیک ہو جائے گا, مجھے کیا پتا تھا اچانک میری زبان کو گونگ لگ جائے گی, مجھے کیا پتا تھا اچانک میں شام کو بستر پر کمرے میں آرام کے لیے نکلوں گا اور صبح کو میری لاش میرے گھر والوں کو ملے گی. ہائے افسوس, مجھے کچھ نہیں پتا تھا. اے میرے لاش اٹھانے والوں, اے میرے بھائیوں, مجھے کیوں قبرستان لے کے جا رہے ہو؟ مجھ پر خیانت کا بار ہے, مجھ پر دھوکے کا بوجھ ہے, نمازیں قضا کرنے کا بوجھ ہے. مجھے قبر میں ڈال دو گے, فرشتے آ کر سوال کریں گے, میں کیا جواب دوں گا؟ ہائے افسوس, یہ کیا ہو گیا؟ میرے بدن سے قیمتی لباس اتار کر مجھے کفن پہنا دیا گیا, مجھے غسل دیا جا رہا ہے, مجھ میں نہانے کی طاقت نہیں, مجھ پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے لیکن ہٹانے کی سکت نہیں ہے. ہاں سمجھایا تو گیا لیکن میں نے سمجھا, بتایا تو گیا تھا لیکن میں نے اس پر عمل نہ کیا. میں نے سنی انسنی کر دی, میں نے جنازے میں شرکت تو کی لیکن میں نے عبرت نہیں لی. جن میں مرد کا بھی جنازہ تھا, عورت کا بھی جنازہ تھا, چھوٹے سے بچے کے جنازے کو بھی میں نے دیکھا تھا اور بڑے بڑے نامور کے جنازے میں بھی میں شریک ہوا تھا. لیکن اس دن ہاتھ ملنے سے کچھ کام نہیں چلے گا, اس لیے موت سے پہلے
لیے موت کی تیاری کر لیجئے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں۔ شاہ و گدا وہاں سب ہوئے ہیں برابر، دونوں سوئے برابر، نام و نشاں ہمارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت و ذوالجلال ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔